محترم، بزرگان دین اور عزیز طلباء، ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو کر آج اس کی 11ویں تاریخ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے گزشتہ جمعے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد آپ کے سامنے عرض کیے جا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنی کتاب کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول اور پیغمبر کی بھی ضرورت ہے۔ اسی موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ 4 اہم مقاصد کو لے کر اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، اور بعثت کے ان 4 مقاصد کو قرآن پاک کی ایک سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ان مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد تھا تلاوت کلام اللہ۔ نبی کو اللہ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ نبی اللہ کے کلام کو، قرآن پاک کو تمام لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں، لوگوں تک اللہ کے اس کلام کو، اس مقدس کتاب کو، جو در حقیقت میسج کی شکل میں، پیغام کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں اللہ نے انسانیت کے لیے اتارا ہے، اس پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجنے کا پہلا مقصد ذکر کیا تھا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی وہ ذات ہے جس نے امیوں میں سے، یعنی ان پڑھ لوگوں میں سے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ان میں سے ایک رسول کو، ایک پیغامبر کو مبعوث کیا، بھیجا، ان کے طرف بھیجا۔ کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ان کے سامنے اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے، اللہ کہ اس مقدس کلام کی تلاوت کی جائے۔ وہ رسول اور نبی اپنے رب کی کتاب کو لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، یہ پہلا مقصد تھا۔ اس کے علاوہ 3 اور عظیم مقصد ہیں جن کو اللہ نے اسی آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے دوسرا مقصد جس کو اللہ نے ذکر کیا وہ تزکیہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اردو میں مترجمین نے، جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، انہوں نے اس لفظ کے 2 ترجمے کیے ہیں۔
اور یہ دونوں ترجمے دل کو لگتے ہیں، دل کو چھو جاتے ہیں۔ ایک ترجمہ وَيُزَكِّيهِمْ کا مترجمین نے یہ کیا کہ تزکیہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو مانجنا، صاف ستھرا کر دینا۔ ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں، برتن کے اندر کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کھا لینے کے بعد اس برتن کو مانجھا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اس کو کلین کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا تاکہ جن لوگوں کے درمیان آپ کو بھیجا جا رہا ہے ان کے دلوں کو آپ مانجھ دیں، کلین کر دیں، ان کے دلوں کو صاف کر دیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ برتن کے اندر تو گندگی بظاہر دکھائی دیتی ہے جس کو ہم مانجھ کے صاف کر کے ستھرا کر دیتے ہیں، تو دلوں کے اندر بھی کیا گندگیاں ہوتی ہیں؟ یقیناً دلوں کے اندر بھی گندگیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے امراض کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ امراض، مرض کی جمع ہے، بیماری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بیماری وہ ہے جس کو ظاہری بیماری کہا جاتا ہے، ہمارے جسم اور باڈی کو ظاہری بیماری بھی لگتی ہے، اور دوسری قسم کی جو بیماری ہے، مرض ہے، اس کا نام ہے باطنی بیماری، اندرونی بیماری۔ ظاہری بیماری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو بخار چڑھ گیا، سر میں درد ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اس طرح کی کوئی بھی بیماری اور مرض جس کا اثر باہر دکھائی دیتا ہو، اس کو ظاہری بیماری کہا جاتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے ہمیں اور آپ کو ڈاکٹروں اور حکیموں کے طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں اور وہ ہماری نبض دیکھ کر اور حال احوال پوچھ کر دوائیاں تجویز کرتا ہے کہ فلاں فلاں ٹیبلٹ کھاؤ، دوائی کھاؤ، آپ صحیح ہو جاؤ گے، اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری بیماری ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو یہ دل ہے، جس کو اللہ نے حقیقت میں اپنی محبت کے لیے، اپنی یاد کے لیے اور اپنے سے قریب کرنے کے لیے اللہ نے اس دل کو پیدا فرمایا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دل کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اسی دل کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، اسی دل کے اندر غصے کے جذبات ابھرتے ہیں، اسی دل کے اندر آدمی کبھی تکبر پر اتر آتا ہے، اسی دل کے اندر دیگر طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اب جو یہ باطنی بیماریاں ہیں، دل میں حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ کپٹ ہے، چوری چماری کی عادت ہے، زناکاری کی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اس طرح کے جو تمام خرافات والے اعمال جو اس دل میں رچے بسے ہیں، اور آپ اس وقت کے معاشرے کا تصور کیجئے جن کے درمیان اللہ اپنے حبیب کو بھیج رہا ہے، وہ کفار مکہ کی جماعت ہے جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت کی توفیق دیا، جو ایمان کے اندر داخل ہوئے اور جنہیں صحابی کا شرف ہونا حاصل ہوا۔ اسلام لانے سے پہلے ان کے دلوں کے اندر یہ ساری بیماریاں موجود تھیں، تو اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ کیجئے، ان کے دلوں کو مانجھیے تاکہ ان کے دلوں سے کبر نکل جائے، بڑائی نکل جائے، حسد ختم ہو جائے، کینہ کپٹ دور ہو جائے، اور یہ بالکل کلین اور صاف ستھرے ہو جائے۔ اسی لیے آپ جب صحابہ کرام کے حالات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کسی کو صحابی یوں ہی نہیں بنا دیا، بلکہ اللہ نے ان کے قلوب کے طرف جھانکا اور دیکھا۔ جب ان کے دلوں کو اللہ نے اس قابل پایا کہ یہ میرے نبی کے ساتھی بن سکتے ہیں، یہ میرے نبی کے صحابی بن سکتے ہیں، تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا اور تقریباً 1,24,000 افراد کو اللہ نے اپنے نبی کا صحابی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔
جب نبی نے ان کے دلوں کو ماش دیا، ان کے قلوب کو صاف شفاف کر دیا اور اللہ کے نبی کو اطمینان ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے ان کے شان میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان کے دل چمکدار ستاروں سے بھی زیادہ چمک رہے ہیں، لہذا اے میری امت کے افراد، اے قیامت تک کے لوگوں، ان میں سے تم کسی ایک کی بھی اتباع اور پیروی کر لو گے تو تم نجات پالو گے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اسی وجہ سے صحابہ کرام کی شان میں کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے خود راہ راست پر نہیں تھے، ان کے اندر بھی وہ عادات اور اطوار پائے جاتے تھے جو دیگر کفار کے اندر پائے جاتے تھے، لیکن جب انہیں نبی کی صحبت نصیب ہوئی، جب انہوں نے ایمان کی دولت ایکسیپٹ کیا، اپنایا اور نبی کے صحبت میں آ کر بیٹھے، اور اللہ نے اپنے محبوب کی برکت سے ان کے سینوں کو پاک کر دیا، تو علامہ اقبال کہتے ہیں خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ دل جو اب تک مردہ تھے اللہ نے ان کے اندر زندگی عطا فرما دی، اور یاد رکھیے یہ زندگی وہی زندگی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ان کا تزکیہ فرمایا، ان کے دلوں کو مانچ دیا، ساری گندگیوں کو دور کر دیا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے اس مضمون پر مزید روشنی پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کے حلقے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے صحابہ آپ کے ارد گرد تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی ان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ذرا آواز بڑھاؤ، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ہمارے درمیان ایک شخص آنے والے ہیں جو جنتی ہیں، اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے، ان کی زیارت کر لے۔ اب بتائیے نبی کے زبانی دنیا میں اگر کسی کے بارے میں یہ بشارت دی جائے تو کتنی تعجب کی بات ہے۔ صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے اور رشک کرنے لگے کہ آخر وہ کون سی شخصیت ہے جس کو نبی کی زبانی جنتی ہونے کی بشارت اسی دنیا کے اندر مل رہی ہے۔ راویوں نے لکھا سارے صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس مجلس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں، صدیق اکبر موجود ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، علی مرتضیٰ اور بڑے بڑے اکابر طلحہ و زبیر، سارے صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو جنتی دیکھنا ہے تو ایک شخص ابھی ہمارے مجلس کے اندر آنے والے ہیں، وہ ان کو دیکھ لیں، وہ جنتی ہیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد سب لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عام سے صحابی، بالکل دیہاتی قسم کے صحابی، تازہ وضو کیے ہوئے، اپنے بائیں ہاتھ میں چپل لیے ہوئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس مجلس کے اندر آتے ہیں اور سلام کر کے جہاں ان کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ سارے صحابہ نے ان کو دیکھ لیا، ان کی زیارت کر لی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بات مکمل کی اور مجلس کا اختتام ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی، سارے صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اتفاق سے پھر دوسرے دن ٹھیک اسی طرح کی مجلس لگی ہوئی تھی،
اللہ کے نبی صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ انہیں کچھ باتیں ارشاد فرما رہے تھے، دین کی باتیں سمجھا رہے تھے۔ پھر آپ نے اچانک ارشاد فرمایا کہ ہمارے درمیان ایک شخص آنے والے ہیں جو جنتی ہیں، اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو وہ ان کی زیارت کر لے، ان کو دیکھ لے۔ پھر سارے صحابہ تعجب کے اندر پڑ گئے اور انہوں نے مڑ مڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی صحابی اسی حالت میں تازہ وضو کیے ہوئے، بائیں ہاتھ میں چپل پکڑے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور مجلس میں جہاں انہیں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ تیسرے دن بھی ٹھیک اسی طرح کا معاملہ پیش آیا۔ جب تیسرے دن مجلس ختم ہو گئی، سارے صحابہ اپنے گھروں کو جانے لگے، تو ایک صحابی ہے غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا دوسرے صحابی کا نام آتا ہے جو قائم اللیل اور صائم النہار کہلاتے تھے، بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، رات بھر تہجد پڑھتے اور دن میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ان کے دل میں ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی خاص عمل ہے، کوئی خاص نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب اسی دنیا میں تمام لوگوں کے سامنے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس لیے اگر میں ان سے وہ عمل اور وہ کام معلوم کر لوں اور میں بھی اس پر عمل کروں تو ممکن ہے کہ مجھے بھی اللہ کے نبی اس دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سنا دے۔ تو اس شوق اور جذبے کے ساتھ جب وہ صحابی، دیہاتی قسم کے صحابی اپنے گھر کو جانے لگے تو یہ دوسرے صحابی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان صحابی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بس کچھ نہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے یہاں مہمان بنوں۔ تو صحابہ کرام کا مزاج تو تھا مہمانداری کا، وہ اس سے خوش ہوتے تھے۔ یہ اگرچہ آج کا جو دور ہے، یہ اکثری بات نہیں بول رہا ہوں، بعض لوگ مہمانداری سے بچتے ہیں، کتراتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مہمان اگر میرے گھر میں آ کر کھا لیا تو میری روزی میں جو ہے کٹوتی ہو جائے گی اور میرا رزق کم ہو جائے گا۔ حالانکہ ان کی سوچ غلط ہے۔ اللہ کسی کے گھر مہمان کو بعد میں بھیجتا ہے، پہلے مہمان کا رزق وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ضیافت سے، مہمانداری سے روزی میں کمی ومی نہیں ہوتی، آدمی کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دن تک جب تمہارے یہاں کوئی شخص مہمان ہو تو اپنے جو درمیانی قسم کے کھانے تم کھاتے ہو اس سے بڑھ کر ان کی ضیافت کرو۔ 3 دن تک مہمان کا حق اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا۔ خیر، انہوں نے استقبال کیا کہ بہت اچھی بات ہے، آئیے آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، اور مہمان بنا لیا۔ وہ دیہاتی قسم کے صحابی تھے، دن بھر کھجوروں کے کھیت میں، باغات میں کام کیا کرتے اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے، اور رات میں باوضو ہو کر جو ان کے سونے کا معمول تھا، انہوں نے ایک چارپائی اپنے لیے لگائی اور بغل میں ایک چارپائی اپنے مہمان اس صحابی کے لیے لگا دی اور دونوں سو گئے۔ وہ جو دوسرے صحابی تھے جو کسی عمل کی تلاش میں آئے تھے، ظاہر سی بات ہے ان کو تو نیند نہیں آئے گی، انہوں نے جھوٹ موٹ کا چادر اپنے اوپر ڈال لیا، لیکن رات بھر چھپ چھپ کر دیکھتے رہے کہ یہ اب اٹھیں گے اور کوئی نیک عمل کریں گے، کسی قسم کی نماز پڑھیں گے، خاص قسم کا کوئی عمل کریں گے تاکہ میں ان کے عمل کو دیکھ کر ان کو فالو کروں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ساری رات گزر گئی، ان کو تو نیند نہیں آ سکتی تھی، نیند نہیں آئی، لیکن وہ آرام سے سو رہے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ جب وہ کروٹ لیتے ہیں تو ان کے زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔
چنانچہ پھر صبح کی اذان ہوئی تو جو میزبان صحابی تھے وہ بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے مہمان کو جگایا. مہمان تو پہلے سے جگے ہوئے تھے. پھر دونوں حضرات مسجد نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اسی طریقے سے 3 دن گزر گیا. وہ جو صحابی کسی خاص عمل کی تلاش میں آئے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. تو 3 دن کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اب میں اپنے گھر کو جاتا ہوں. رخصت ہونے لگے. انہوں نے بھی سلام کلام کر کے رخصت کیا. ابھی وہ جو مہمان صحابی تھے تھوڑی دیر گئے ہوں گے کہ جو میزبان صحابی تھے انہوں نے کہا کہ اے شخص اگر تمہارا کوئی مقصد ہو تو ذکر کرو اور اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح سے اللہ کے نبی نے ہم سبوں کے درمیان یہ ذکر کیا تھا کہ ایک شخص جو ابھی ہماری مجلس میں آنے والے ہیں وہ جنتی ہیں. اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو وہ ان کی زیارت کر لے. تو میں اس تلاش اور جستجو میں آیا تھا کہ آپ کے اندر وہ کون سا خاص عمل ہے جس کو آپ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ کے نبی آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرا عمل دیکھ لیا کہ میرے اندر کوئی خاص عمل نہیں ہے. البتہ اب آگے والی جو بات وہ ارشاد فرمانے جا رہے ہیں اس واقعے کو سنانے کا میرا مقصد یہی بات آپ کو سنوانا ہے. کیونکہ گفتگو ہماری کیا چل رہی ہے کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب کو اس خاص عمل کے لیے کیوں بھیجا. تو ان صحابی نے کہا کہ اے میرے مہمان البتہ میرے اندر یہ بات ضرور ہے کہ میرے دل میں آج تک کسی کے طرف سے کوئی میل کچیل نہیں آیا. میں نے آج تک جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے کسی سے حسد نہیں کیا. میں نے کبھی تکبر نہیں کیا. میں نے کسی کے اوپر بیجا غصہ نہیں کیا. میں نے کبھی چوری نہیں کی. فلاں سارے عمل انہوں نے گنوائے کہ میرا جو دل ہے اللہ نے بڑا پاک صاف مجھے عطا فرمایا ہے. میرے دل میں کسی کے طرف سے کوئی کینہ کپٹ موجود نہیں. ان مہمان صحابی نے ایک آہ بھری اور کہا کہ اوہو یہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی تمام صحابہ کرام کے سامنے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ دل کی صفائی کتنی بڑی چیز ہے. اور وَيُزَكِّيهِمْ کا جو ترجمہ کیا گیا کہ نبی اپنے صحابہ کے دلوں کو مانچ دیتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو گندگیاں اور جو بیماریاں تھیں اللہ کے نبی نے اپنی صحبت کے برکت سے اور مزید محنت کر کے ان کے تمام بیماریوں کو اللہ کے نبی نے دور فرما دیا. دوسرا ترجمہ بعض مترجمین نے یہ کیا کہ وہ یزکیہم کا معنی آتا ہے سنوارنا, کسی چیز کو آراستہ پیراستہ کرنا, بنانا سنوارنا, مزین کرنا. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر جب ہمارے یہاں کسی کے گھر میں شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو آدمی اپنی حیثیت کے بقدر اپنے گھر کو بناتا سنوارتا ہے. اس میں پینٹ بھی کرتا ہے, ایکسٹرا لائٹیں لگاتا ہے, قمقمے لگاتا ہے اور بہت سے طریقے سے اپنے حیثیت کے مطابق وہ اپنے گھر کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو جو ایکسٹرا جو یہ خرچ ہے اسی کو بولتے ہیں بنانا سنوارنا. تو ہمارا جو دل ہے اس دل کو سنوارنا, اس کو مزین کرنا, اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمہارے دلوں کو سنوار دے. اب آگے چلیے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر یہ دونوں ترجمہ بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ جب ایک دل کے اندر گندگی موجود ہے, حسد موجود ہے, کینہ کپٹ موجود ہے, دیگر برائیاں موجود ہے, تو اگر اس کو آپ سنوارو گے تو وہ سنوارنا کوئی فائدہ نہیں دے گا.
تو پہلا عمل یہ کیا جائے کہ ان گندگیوں کو مانچ دیا جائے، دل سے ان گندگیوں کو دور کر دیا جائے، پاک صاف کر دیا جائے، اس کے بعد اس دل کو بنایا سنوارا جائے، تو اب یہ دل جو ہے کام کا ہو جائے گا۔ تو مقصد یہی ہے کہ دل کی جو گندگیاں ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے دلوں کے ان تمام گندگیوں کو پہلے مانچ کر صاف کیا، پھر ان کے دلوں کو آراستہ پیراستہ کر دیا، تو وہ صحابہ اس دنیا کے ستارے اور اسٹار بن گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بشارت دی، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی اور اتباع کر لو گے تو تم نجات پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں اللہ تمہیں ان کی برکت سے تمہیں بخش دے گا اور جنت عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے دوستو ہمیں بھی اپنے دلوں کا تزکیہ کرنا ہے، اپنے دلوں کو برائیوں سے پاک صاف کرنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ برائیاں، دل کی جو گندگیاں ہیں، یہ پاک صاف کیسے ہوں؟ دلوں کی بیماریاں دلوں سے کیسے دور ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے اس کا علاج فرمایا کہ 2 کام اگر آپ کر لیں گے تو اس سے آپ کا دل بالکل مزکا، مصفا اور پاک صاف ہو جائے گا۔ پہلا عمل اللہ کے نبی نے یہ ذکر فرمایا کہ کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ جب بندہ مومن، ایک ایمان والا، ایک مخلص مومن کثرت سے اپنے رب کو یاد کرے گا، اللہ اللہ کا ورد کرے گا، اللہ کے نام کا مالا جپے گا، تو اس کی برکت سے اللہ اس کے دل کو پاک صاف فرما دے گا۔ اور دوسرا طریقہ، دوسرا علاج اس باطنی بیماری کو دور کرنے کا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ کیا کرے بھائی؟ کثرت سے مشغلہ بنا لے، دن کے اوقات کو اللہ کے پاک کلام کو پڑھنے کا مشغلہ بنائے۔ جب کثرت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ایک مومن، ایک مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کا دل برائیوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے ہمارے دل سے حسد بھی دور ہو جائیں گے، کینہ کپٹ بھی دور ہو جائیں گے، تکبر بھی دور چلا جائے گا، بڑک پن بھی دور ہو جائے گا، چوری کرنے کی اگر عادت ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی اور بڑی بیماری اور مرض کے اندر آدمی مبتلا ہے جس کو دلی مرض کہا جاتا ہے، تو اس تلاوت کی کثرت کی برکت سے وہ بیماری دل سے دور ہو جائے گی۔ یہ علاج میں نہیں بتا رہا، یہ اللہ کے نبی نے علاج بتایا۔ اور ایک اضافی چیز، تیسری چیز جس کو اللہ نے خود اپنے قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی دلوں کے اصلاح کا اور اپنا تزکیہ کرنے کا ایک بہترین علاج ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ خربوزہ کیا کرتا ہے؟ خربوزے کو دیکھ کر اس کی صحبت کی وجہ سے، ایک خربوزہ اور اگر کھیت کے اندر اور پک گیا، اس پر کلر چڑھ گیا، تو آہستہ آہستہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے تمام خربوزے جو ہوتے ہیں وہ پکتے چلے جاتے ہیں، ان پر کلر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہی حال اولیاء اللہ کی صحبت کا ہے، انبیاء کرام کی صحبت کا ہے۔ اب تو نبی آنے والے نہیں ہیں، تو اب قیامت تک جو انبیاء کے نائبین ہیں، علماء حق ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جنہیں اللہ نے حقیقت میں اپنے نبی کا وارث بنایا ہے اور وہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ جب تم ان کی صحبت میں بیٹھو گے، ان کے پاس تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو اللہ اس کی برکت سے تمہارے دلوں کو سنوار دے گا، تمہارا تزکیہ فرما دے گا۔
وَيُزَكِّيهِمْ کا مفہوم یہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فارسی کے اندر ایک مقولہ مشہور ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، طالح ترا طالح کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں خود بخود برا بنا دے گی۔ اس کی ایک مثال شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بہت ہی شاندار مثال دی ہے اپنی مشہور زمانہ کتاب گلستاں بوستاں کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ دو لوگ ہیں، ایک نے ایک عطار سے دوستی کیے ہوئے ہیں، عطر فروش جو خوشبو بیچنے کا بیوپاری ہے، ایک آدمی کی دوستی اس سے ہے، اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کی دوستی ایک لوہار سے ہے۔ لوہار جو ہتھیار بناتا ہے، آگ کی بھٹی سلگا کر لوہے کو تپا کر طرح طرح کے اوزار تیار کرتا ہے۔ تو جس نے ایک عطر فروش کی دوستی اختیار کر رکھی ہے، کبھی کبھی اس کی دکان میں جا کر بیٹھتا ہے اور پھر وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا وہ دوست جو عطر فروش ہے اگر عطر کھول کر اس کے جسم پر نہ بھی لگائے، یہ شخص جس صرف اس کے پاس جا کر بیٹھ کر واپس آ جائے گا، تو بتائیے کیا یہ خوشبو سونگھنے سے محروم رہے گا؟ نہیں، خود بخود وہاں سے خوشبو لے کر آئے گا۔ کم از کم جب تک وہاں بیٹھا ہوا رہے گا تو اس کی خوشبو سے اسے فائدہ ہوتا رہے گا، یہ خوشبو سونگھتا رہے گا۔ اس کے برعکس وہ آدمی جس نے ایک لوہار سے دوستی کر رکھی ہے اور وہ لوہار ہمیشہ آگ کی بھٹی پر بیٹھا ہوا ہے، لوہوں کو تپاتا ہے اور قسم قسم کے اوزار بناتا ہے، جب اس کا دوست اس کی بھٹی میں اس کے پاس جا کر بیٹھے گا تو اس کا وہ دوست اگر اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ بھی کرے تب بھی ممکن ہے کہ آگ کی کوئی چنگاری اس کے کپڑے پر آ کر گر پڑے اور جس کی وجہ سے اس کا کپڑا جل جائے، اس کا بدن جل جائے۔ حالانکہ دوست نے نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا، پھر بھی اس کا امکان ہے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہی مثال نیک اور برے دوست کی ہے۔ اگر آپ کا دوست اچھا ہے، نیک ہے، صالح ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، آپ اس کے پاس اٹھیں گے بیٹھیں گے تو آپ فائدے سے خالی نہیں رہیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ 100 بار خدا نخواستہ آپ کا دوست برا ہے، بد ہے، برائیوں کے طرف اس کا میلان ہے، تو اگرچہ وہ آپ کو برائی کی دعوت نہ دے لیکن اس کی صحبت میں بیٹھنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو دوستو دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو بھی اپنے دل کا تزکیہ کرنے کی اور دل کے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی آدمی سوال